ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ بے اولاد تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یوں حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ یہ بات ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کو برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو یہاں سے دور کر دیں، یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑنے چلے گئے۔ تو آپ دونوں کو عرب میں ایسی جگہ لے آئے جہاں پر آج کعبہ شریف ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، کچھ کھجوروں اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ۔ جب حضرت ابراہیم ان دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو اس پر حضرت حاجرہ نے ان سے سوال کیا کہ اس بیابان میں ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی دیکھ کر حضرت حاجرہ سمجھ گئیں اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اپنی اہلیہ اور اپنی اولاد کو تیرے آسرے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان کو روزی عطا فرما۔ حضرت حاجرہ مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے اور پانی پینے کو ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ننھا اسماعیل بھوک اور پیاس سے رو رہا تھا۔ حضرت حاجرہ پریشانی کے عالم میں صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پھر وادی میں آ گئی اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئی اور پھر وادی میں آ گئی۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتی رہیں۔ اسی چکر میں انہوں نے 7 چکر وہاں کے کاٹ لیے۔ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ تک چکر کاٹتی رہیں اور پھر وادی میں آ جاتی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ شاید کہیں سے ان کو پانی کا کوئی قطرہ نظر آ جائے یا کوئی مسافر یا کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر آ جائے کہ کہیں سے انہیں اپنے بچے کے لیے پانی مل جائے۔ حضرت حاجرہ کی ممتا کا یہ جلوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ وہ حضرت حاجرہ کی سنت کی پیروی کریں۔ اسی طرح جب 7 چکر لگا کر وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ چشمہ آج بھی جاری ہے جسے زمزم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہیں مسلسل 3 دن یہ خواب آتا رہا۔ نبیوں کو ایسے کبھی خواب نہیں آتا، نبیوں کو ہمیشہ سچے خواب آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اپنے بیٹے سے اپنے خواب کے بارے میں بیان کیا اور حضرت اسماعیل کو کہا کہ میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب آیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہو؟ اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو آپ کے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا۔ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی تقریباً 95 سال تھی اور اکلوتا بیٹا جو کہ عمر کے اس حصے میں جا کے ان کو ملا اور اس کی بھی قربانی کا حکم آ گیا، لیکن میرے اللہ کے نبی ذرا بھی نہیں ڈگمگائے اور انہوں نے فوراً اس پہ عمل کرنے کی ٹھان لی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مینا کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو باندھ لیجئے گا۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے الٹا لٹا کر قربان کیجئے گا تاکہ آپ کا دل کہیں اپنی اولاد کے لیے نرم نہ پڑ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا، اور ان کو باندھ کر ان کی آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو الٹا لٹا کر ذبح کرنے ہی والے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی اور اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹنا چاہا، لیکن چھری تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے پورے زور و شور سے اس کو چلانے کی کوشش کی، لیکن چھری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ چلنے کا حکم ہوا تھا۔ وہ چھری کیسے چلتی جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلنے کا حکم ہی نہیں تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل اللہ اب نہیں رکے گا، وہ ذبح کر کے ہی رہے گا۔ اس پہ فرشتے جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو رکھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو نرم گرم خون لگا، انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید بیٹے کی قربانی ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈا ان کے ہاتھوں سے ذبح ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ اللہ کی طرف سے صرف تمہاری آزمائش تھی جس میں تم کامیاب اترے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دیا، اور اسی کی یاد میں تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔